نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اور پرسوں حضرات نے یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں خطاب اللہ تعالیٰ نے ان یہودی علماء سے فرمایا ہے کہ جن کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے کہ تم مسلمان ہی رہنا، ہماری تو کچھ مجبوریاں ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہوتے، یہ دین سچا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو خطاب فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تمہیں حق سچ بات کا پتہ بھی ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تو اب یہ حضرات نے اس پر بات سماعت فرما لی تھی۔ تو اس میں خطاب تو یہودی علماء سے ہے، لیکن اس کا مفہوم وہ عام ہے۔ تو اس سے یعنی اس کا جو مفہوم اور معنی ہے تو وہ ان لوگوں کے اوپر بھی صادق آتا ہے کہ جو اس امت کے عالم ہوں یا اس امت کے دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے عام لوگ ہوں، تو ان کو بھی گویا کہ اسی چیز کا حکم ہے کہ اگر وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو خود بھی نیکی کریں، لوگوں کو اگر برائی سے منع کرتے ہیں تو خود بھی برائی سے بچیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کریں، اچھائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں اور خود نیکی نہ کریں اور برائی سے نہ بچیں، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو واعظ و نصیحت کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، تو یہ حکم ان کے لیے بھی ہے۔ تو اس آیت کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بڑی غصے والی اور بڑی ناراضگی والی یہ بات ہے کہ تم وہ بات کرو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ فرض کرو ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر عالم ہے یا غیر عالم ہے، لوگوں کو کہتا ہے یار نماز پڑھو لیکن اپنی نماز کی فکر ہی کوئی نہیں، لوگوں کو کہتا ہے یار گناہ نہ کرو لیکن خود اپنا گناہ سے بچنے کی فکر ہی کوئی نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ اچھا کام کرو لیکن خود وہ کام کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اب اس میں خواہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم ایسی بات کرو جو خود اس پر عمل نہ کرو، ٹھیک ہے جی، اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا تو ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس چیز سے منع کر رہا ہوں تو خود وہ کرنا شروع کر دوں، بلکہ جس چیز سے تمہیں منع کروں گا میں خود بھی وہ کام نہیں کروں گا، جس چیز کا تمہیں حکم دوں گا وہ خود بھی میں کام کروں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ضروری ہے ان علماء کے لیے بھی جو واعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، مبلغین کے لیے بھی جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نیکی کا حکم، نیک کام کریں، اور وہ خود بھی اگر برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو وہ خود بھی برائی سے بچیں، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کئی ہمارے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں اور بھی علماء کو کہ جی دعا کریں ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہمارے بچے نماز پڑھیں، بات سمجھا رہی ہے، دعا کریں کہ ہمارے بچے نیک بنیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں یار جب آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے نیک بنیں اور آپ کے بچے وہ نماز پڑھیں اور گناہ نہ کریں تو آپ خود بھی تو نیک بنیں نا، کیونکہ بچے تو جو ہوتے ہیں وہ پڑھانے سے زیادہ دیکھ کے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے والدین اگر وہ خود نیک ہوتے ہیں اور ان کے طور طریقے صحیح ہوتے ہیں تو بچے دیکھ کے وہ خود ہی نیک بن جاتے ہیں، اور اگر والدین خود نیک نہیں ہوتے تو ظاہر بات ہے بچے والدین کو دیکھ کے وہ سبق لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی بڑے سخت وعیدیں ہیں ان علماء کرام کے لیے اور ان واعظین کے لیے، ان تبلیغ کرنے والوں کے لیے، مبلغین کے لیے جو خود عمل نہ کریں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج شریف کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے زبانیں اور ان کے ہونٹ کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں جو لوگوں کو تو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو تو برائیوں سے منع کرتے ہیں لیکن خود ان برائیوں سے باز نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو خود عمل نہیں کرتے۔ اور اس سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ واعظ و نصیحت کرنے والا آدمی کہ جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے
جب تک کہ خود بھی اس بات پر عمل نہ کرے. بات سمجھا رہی ہے؟ جب تک کہ خود بھی اس بات پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ پاک کے غصے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر رہتا ہے. اور ایسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو جہنمی لوگوں کو دکھائیں گے اور ان کی آپس میں بات چیت بھی ہوگی. تو پہلے تو جو لوگ ملحدین تھے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، وہ جی جنت اتنی دور ہوگی، جہنم اتنی، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اب تو اس موبائل نے، ٹچ موبائل نے یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں، اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ کبھی لوگ کہتے تھے جو اعمال کیسے تولے جائیں گے، وہ تو نظر ہی نہیں آتے. تو اب وہ چیز بھی ان کا بھی وزن ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی. کیوں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گرمی سردی کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوا کا وزن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں نا. تو اسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سامنے دیوار پہ مجھے جنت اور جہنم اللہ نے دکھائی ہے، سامنے دیوار کے اوپر. تو اب لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اب باتیں سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آج کل سکرین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بات سمجھا رہی؟ سکرینیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹچ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر پوری دنیا دیکھی جاتی ہے، اور جو ملک مرضی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس میں نظر آتا ہے. آتا کہ نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس بات نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس ذریعے سے اپنے نبیوں پہ غمروں کو چیز دکھائی ہے، جنتی لوگوں کا جہنمی لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے آپس میں. تو اب تو خیر یہ باتیں سمجھنے بہت آسان ہو رہی ہیں. بہرحال تو جس وقت وہ جنتی لوگ دیکھیں گے کہ جہنم میں ایک آدمی ہے، اس کے پیٹ کی جو آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان کے ارد گرد ایسے گھوم رہا ہے، آنتیں نکلی ہوئی ہیں ان کے ایسے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو وہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ جناب محترم کہ ہم تو آپ کی وجہ سے جنت میں آئے ہیں، آپ ہمیں باتیں سناتے تھے نیک باتیں، تو آپ کی باتیں سن کے ہم جنت میں آ گئے اعمال کے اوپر عمل کر کے، تو آپ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم تمہیں تو اچھائیوں کا حکم دیتے تھے لیکن خود ہم اچھے کام نہیں کرتے تھے، تمہیں تو ہم برائیوں سے منع کرتے تھے لیکن خود برائیوں سے ہم نہیں روکتے تھے. تو یہ میرا بڑی بڑی فکر مندی والی بات ہے. خواہ کوئی عالم دین ہو، خواہ کوئی عام آدمی ہو جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے یا دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اسے خود بھی میرے بھائیوں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عالم جو سب کچھ سمجھنے والا ہوتا ہے تو اسے قیامت والے دن اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو ڈبل عذاب ہوگا. ڈبل عذاب اس لیے ہوگا کہ ایک تو وہ سمجھتا تھا اس چیز کو، سمجھنے کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا. چلو ایک بندہ جاہل ہو کہتا ہے یار میں تو جاہل ہوں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جاہل بندے کو بھی سخت عذاب ہوگا اس کے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس وجہ سے اس کو بھی عذاب ہوگا. تو بہرحال اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ ساری باتیں مفسرین لکھی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو خود بھی عمل کرنا چاہیے. تو اس میں علماء کو بھی اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور جو عام عوام ہے جو اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا چاہتے ہیں یار وہ نیک بنے، تو خود بھی نیک بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ایک واقعہ بھی آپ رات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں نا وہ بڑی نصیحت آموز، یعنی کہ وہ کتابیں ہیں اور حضرت کی باتیں بڑی دل میں اترنے والی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرد تھا، اس کی شادی ہوئی تو خاوند بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو شادی سے پہلے ہم جو گناہ کرتے تھے وہ تو کرتے رہے لیکن اب ہم توبہ طائب ہو جائیں تاکہ ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے بچے نیک ہوں. کیونکہ آج کے سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کر دیا ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو والدہ کی جو حرکات ہوتی ہیں، جو افعال ہوتے ہیں، اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نیک بنے، چلو پہلے جو گناہ کرتے رہے اب اسے توبہ طائب ہو جائے. تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ پاک نے کچھ عرصے کے بعد انہیں بیٹا عطا فرمایا. تو جب ان کا بچہ 4-5 سال کا ہوا اور وہ ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو ایک دن اس کا باپ اس کو بازار میں لے کے جا رہا تھا. تو چلتے چلتے آگے ایک بندہ نا بیر ٹوکرے کے اندر رکھ کے بیچ رہا تھا. اس بچے نے چلتے چلتے ایک بیر اٹھا لیا اور کھا لیا. اب اس کے والد نے دیکھ لیا تو اس نے اسے کچھ نہیں کہا، گھر میں چلے گئے اور اس نے اپنی بیوی کو علیحدہ کر کے کہا کہ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، آج بچے نے بیر چوری کی ہے، تم نے تو نہیں چوری کی اس کے بعد شادی کے بعد؟ تو اس نے کہا مجھے یاد تو نہیں، البتہ میں تھوڑا سوچ کے بتاتی ہوں. تو اس نے تھوڑا سوچا اور پھر کہنے لگی کہ ہاں یہ جو ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں بیر کا درخت لگا ہوا نا بیری کا، اس کی شاخیں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں اور ایک دن میں نے بغیر پوچھے ان کے ایک بیر توڑ کے کھا لیا تھا. تو اس نے کہا یہ اسی کا اثر ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو جب انسان خود عامل ہوتا ہے نا، خود عمل کرتا ہے، تو آگے اس کے بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟ نیک ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسا ماحول بنا دیتے ہیں. تو بہرحال عالم ہو یا غیر عالم ہو، اگر وہ واضح و نصیحت کرتا ہے تو اسے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور خود بھی اسے نیک ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ کئی لوگ اس طرح کی آیات سے ایک غلط مطلب بھی لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم خود پوری نیک نہ بن جائیں نا
تو ہمیں وعظ و نصیحت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دعوت تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ پوری طرح نیک کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بالکل گناہ سے معصوم ہو جاؤں، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے معصوم ہوں۔ لہٰذا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مطلب یہ کہ وعظ و نصیحت کرنے والے کو، دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے کو نیک ہونا چاہیے، لیکن اس خیال سے نیکی کے بعد کہنا چھوڑ دینا کہ یار جب تک میں معصوم نہ ہو جاؤں، جب تک میں سارے گناہ نہ چھوڑ دوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا انسان کو وعظ و نصیحت کرنی چاہیے، اسے جو اگر اس کے پاس جتنا علم ہے، یہ الگ بات ہے، جتنا علم ہے۔ اب کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ وہ بیان کرتے ہیں لیکن اس بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ بات کہہ دیتے ہیں جس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جتنا انسان کے پاس علم ہے اتنی گفتگو کرے، اتنی دعوت تبلیغ کا کام کرے، اور اتنا وعظ و نصیحت کرے جتنا اس کے پاس کیا ہے، علم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اسی وجہ سے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جب تک ہم سارے گناہ نہ چھوڑ دیں تو ہمیں نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا اگر یہی بات ہر بندہ سوچ لے پھر تو دنیا میں کوئی بھی وعظ و نصیحت کرنے والا بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء کے سوا کون ہے جو گناہوں سے معصوم ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے ایک بات ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ امام بصری نے یہ بات لکھی ہے کہ کئی لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارا بھائی ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو ہمیں اچھے انداز میں اسے سمجھانا چاہیے، اسے اچھے انداز میں تنبیہ کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر ہمارا کوئی بھائی عالم ہے یا طالب علم ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں علیحدگی میں اسے تنہائی میں اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم اس خیال میں رہو کہ جب تک ہم سارے گناہ نہ چھوڑ دیں تو ہم اس وقت تک وعظ و نصیحت نہ کریں، دعوت تبلیغ کا کام نہ کریں۔ فرمایا شیطان تو کوشش یہی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری سب کی لگائی ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو اور یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو۔ تو گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں خطاب تو یہودی علماء سے ہے، لیکن اس امت کے علماء بھی اس کے معنی اور مفہوم میں داخل ہیں کہ اگر وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں تو وہ خود بھی اچھے کام کریں۔ اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے، دیکھیں کہ اگر ایک بندہ عام ہے نا معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ایک عام بندہ ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کا علم دین کے ساتھ یا دعوت تبلیغ کے شعبے سے تعلق نہیں ہے، وہ جو مرضی گناہ کرتا رہے، لوگ اس کو ٹارگٹ نہیں بناتے۔ لیکن اگر ایک امام مسجد ہے یا ایک خطیب ہے یا ایک جماعت کے ساتھ کوئی بندہ وقت لگا کے آتا ہے یا حج عمرہ کر کے آتا ہے یا ایک بندہ مجاہدین سے وقت لگا کے آتا ہے، اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو سارے لوگ اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ پھر کئی لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ جی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، مسجد میں جانے کا، یہ ایسا ہے، لیکن انہوں نے جانا اپنی قبر میں، لیکن وہ ایک نشانہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس طرح کے شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں جس میں وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔